بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائش کے بعد نوزائیدہ بچے اور شیرخوار بچے اکثر قبض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور والدین کو اگر بر وقت پتہ نہ چلے کہ ان کا بچہ قبض جیسی طبی علامت میں مبتلا ہے تو بچے کو پیٹ اور بڑی آنت کے شدید مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بچوں کے جسمانی اعضاء چونکہ بہت نازک ہوتے ہیں، اس لیے ان پر قبض کے شدید اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں میں قبض سے متعلق تمام معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عروج ہے اور شعبے کے لحاظ سے میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں۔ میرا یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو روزانہ کے معاملات میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے۔ اکثر والدین اس وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ بچہ قبض کا شکار ہے یا نہیں۔ اگر بچے میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو سمجھ جائیے کہ وہ قبض کا شکار ہے۔ ان میں بچے کا ہفتے میں 3 بار سے کم پخانہ کرنا، پخانہ کرتے وقت درد ہونا، بچے کا پخانہ کرنے کے وقت رونا اور بے چین ہونا، خشک اور سخت پخانہ آنا، بھوک میں کمی، پیٹ میں درد اور پخانے کے ساتھ خون آنا۔ اگر یہ علامات آ رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ بچہ قبض کا شکار ہے اور اسے فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح علاج تجویز کر سکے۔ کتنی مرتبہ پخانہ یا سٹول کرنا نارمل ہوتا ہے؟ عموماً بچے کا ہفتے میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ مرتبہ نرم پخانہ کرنا نارمل ہے۔ ہر بچے کے پخانہ کرنے کی روٹین مختلف ہوتی ہے۔ بعض بچے دن میں 3 سے 4 مرتبہ بھی پخانہ کرتے ہیں اور بعض بچے 1 یا 2 دن چھوڑ کر بھی پخانہ کرتے ہیں، اور نوزائیدہ بچے کو اکثر ماں کا دودھ پینے سے دن میں 6 سے 8 مرتبہ بھی پخانہ آتا ہے۔ اگر بچے کی گروتھ صحیح ہو رہی ہے اور بتائی ہوئی علامات میں سے کوئی اور علامت موجود نہیں ہے تو یہ روٹین نارمل ہے۔ اکثر اوقات نوزائیدہ بچے پتلا پخانہ کرتے ہیں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید بچے کو دست لگ گئے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ ماں کے دودھ سے اکثر بچے پخانہ پتلا کرتے ہیں۔ اگر بچے کا وزن صحیح بڑھ رہا ہے اور بچہ ایکٹیو ہے اور دودھ بھی صحیح پی رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب نارمل ہے۔ اکثر والدین کا سوال ہوتا ہے کہ بچے کو جب بھی دودھ دیں یا کھانے کا کچھ دیں تو بچہ فوراً سے پخانہ کر دیتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے نے ابھی جو کچھ بھی کھایا ہے وہ فوراً باہر نکل گیا ہے اور بچے کو کوئی بھی غذائیت نہیں ملی۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ جب بھی چھوٹے بچے کو دودھ یا 6 ماہ سے بڑے بچے کو خوراک میں کچھ دیا جاتا ہے تو اس دودھ یا خوراک کو ہضم کرنے کے لیے معدہ چل پڑتا ہے، اور معدے چلنے کے ساتھ ساتھ بڑی آنت بھی چل پڑتی ہے، جس کی وجہ سے بڑی آنت میں پہلے سے پڑا ہوا پخانہ ہی خارج ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نوزائیدہ بچے میں قبض کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں ماں کے دودھ سے فارمولہ دودھ کی طرف تبدیلی، نمبر 2 ایک فارمولہ دودھ سے دوسرے فارمولہ دودھ کی طرف منتقل ہونا، نمبر 3 ایک ہی دودھ کی تیاری میں مختلف فارمولہ دودھ کو ملانا، نمبر 4 بچے کو وقت سے دودھ نہ دینے کی وجہ سے پانی کی کمی، نمبر 5 آنتوں کی کوئی بیماری۔ 6 ماہ سے بڑے بچوں میں قبض کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں نمبر 1 ٹھوس غذا متعارف کروانا، نمبر 2 پوٹی ٹریننگ کی غلط تربیت، نمبر 3 پری اسکولنگ بچوں میں واش روم کا نامعلوم ماحول اور ڈیلی روٹین میں تبدیلی، نمبر 4 اسکول میں واش روم جانے کے خوف سے آنتوں کی حرکت کو روکنا، نمبر 5 بخار یا پانی کی کمی، نمبر 6 مقد یا پخانے والے حصے میں زخم، نمبر 7 ورزش کی کمی، نمبر 8 گائے کے دودھ سے الرجی، نمبر 9 بچوں کے دوائیوں کے اثرات۔ اکثر اوقات گھر میں رہنے والے بزرگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ماں کی خوراک میں کھانے والی چیزوں سے بچے کو قبض ہوئی ہے، اور بعض کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ماں کو قبض ہے تو بچے کو بھی قبض ہوگی، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ماں کے کھانے پینے اور ماں کی نظام انہضام یا جو ماں کی ڈائجیشن ہے، اس کا تعلق بچے کے ہاضمے سے بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کیا چاول اور کیلا کھانے سے قبض ہو سکتی ہے؟ چاول اور کیلا نظام انہضام کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ اس میں موجود نشاستہ، کیلشیم اور ملٹی وائٹامن وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔
اس میں ایسا کوئی بھی کیمیکل نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہو، بلکہ کیلا تو قبض کے مسئلے کو بہتر کرنے میں بہت مفید ہے اور قبض کشا ہے۔ بعض اوقات والدین بچے کی قبض دور کرنے کے لیے کیسٹر آئل کو خوراک میں ملا کر دیتے ہیں، جو انتہائی مضر صحت ہے۔ کیسٹر آئل کو پلانے سے بچے کو دست بھی لگ سکتے ہیں اور بہت سارے منرلز اور وائٹامنس کی کمی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور بچے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اب کون سی خوراک کا استعمال قبض کشا ہوتا ہے؟ جو خوراک قبض ٹھیک کرنے کے کام آتی ہے ان میں نمبر 1 ماں کا دودھ، نمبر 2 پانی کا زیادہ استعمال، نمبر 3 8 ماہ کی عمر کے بعد فریش جوس کا کم مقدار میں استعمال، نمبر 4 ساگودانہ، نمبر 5 سیب جو چھلکے سمیت کھایا جائے، نمبر 6 فائبر والی ڈائٹ جیسے پھلیاں، پالک، بروکلی اور کیلا وغیرہ۔ اس کے علاوہ پیٹ کی مالش کرنے سے بھی قبض رفع ہوتی ہے۔ مالش کرنے کے لیے بچے کو بیبی آئل یا بیبی لوشن یا کسی بھی آئل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئل کو تھوڑی مقدار میں پیٹ پر لگا کر کلاک وائز مساج کریں اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ مساج کریں، اس سے قبض کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کرالنگ کرنے والے اور چلنے والے بچے اگر کھیل کود میں حصہ لیں تو بھی نظام انہضام بہتر ہوتا ہے اور قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب وہ کون سی خوراک ہے جس سے قبض بڑھ سکتی ہے؟ ان میں نمبر 1 فارمولا ملک کا زیادہ استعمال اور نمبر 2 سیریلیک کا زیادہ استعمال۔ ان دونوں چیزوں کے استعمال سے بھی قبض زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ بچے کو ماں کا دودھ زیادہ سے زیادہ پلائیں اور 6 ماہ کی عمر کے بعد سیریلیک صرف تھوڑی مقدار میں ہی شروع کریں، اور سیریلیک کے ساتھ دوسری غذائیں جیسے کیلا، دہی، سوجی، دلیا، کھچڑی بھی دیں۔ قبض کے لیے کیا کیا گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ نوزائیدہ بچوں میں قبض ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا ایک نہایت آسان حل ہے، اور وہ ہے سونف اور الائچی کا قہوہ۔ اس کو بنانے کے لیے 1 گلاس پانی میں سونف اور الائچی کے کچھ دانے ڈال کر پکائیں اور اس میں 1 چمچ چینی ڈال دیں، پھر اسے ٹھنڈا کر کے 1 سے 2 چمچ بچے کو پلائیں۔ اس قہوے سے انشاءاللہ اگلے ہی دن بچہ پخانہ کر دے گا۔ ایک دوسرا نہایت آسان طریقہ جو بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ طریقہ ہے گلیسرین سپوزیٹری کا استعمال۔ یہ سپوزیٹری یا بتی گلیسرین سے بنائی جاتی ہے جو بچوں کے لیے محفوظ ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ بچوں میں انفینٹ گلیسرین سپوزیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال کے لیے نوزائیدہ بچوں میں آدھی بتی پخانے والی جگہ پر ڈالیں اور انگلی سے اس جگہ کو بند کر دیں تاکہ یہ فوراً سے باہر نہ آ جائے۔ اندر جا کر یہ جو بتی ہے یہ پگھل جاتی ہے اور پخانے کو نرم کر دیتی ہے، اور 10 سے 15 منٹ میں بچہ پخانہ کر دیتا ہے۔ گلیسرین سپوزیٹری کا استعمال روزانہ کی بنیادوں پر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کون سی ادویات قبض کشا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں؟ قبض کشا ادویات کا استعمال نہایت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے بچوں میں ان کے مضر اثرات آ سکتے ہیں۔ 5 سال سے کم بچوں کو اکلوتا سیرپ جو آپ سیفلی دے سکتے ہیں، اس میں پرون جوس بیسڈ سیرپ ہیں جیسے پرولیکس جونیئر سیرپ۔ اس کا استعمال بتائی ہوئی خوراک کے استعمال سے کیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ 5 سال سے بڑے بچوں میں دوسرے قبض کشا سیرپ جیسے ڈیوفلیک استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ان ادویات کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ضروری ہے تاکہ مضر اثرات نہ ہوں۔ کیا بچوں کو چورکا، ارک چہار یا ارک گلاب دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں۔ بچے کو اس طرح کے ارک دینا بہت زیادہ مضر صحت ہے، اور کبھی بھی بچوں کو چورکا نہ دیں، کیونکہ اس میں جو جڑی بوٹیاں ارک کی صورت میں ملائی جاتی ہیں وہ بچوں کی آنتوں کے علاوہ بچوں میں الرجی اور سانس کے مسائل کر سکتے ہیں۔ قبض میں وہ علامات جن میں آپ کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اگر یہ علامات آ رہی ہوں اور قبض بھی ہو تو ڈاکٹر کو فوراً دکھائیں۔ ان میں بخار، بچے کو بھوک نہ لگنا، پیٹ کا پھولنا، وزن میں کمی، پخانہ کرتے ہوئے درد ہونا، پخانے والی جگہ سے ماس کا باہر آنا، پخانے میں خون آنا۔ سب بچے بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور یہ اور بھی پیارے لگتے ہیں جب یہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اور 6 ماہ کی عمر کے بعد متوازن غذا کا استعمال کریں۔ کبھی بھی ایک خوراک کا زیادتی سے استعمال نہ کریں تاکہ بچوں کے نظام انہضام یا ہاضمہ درست رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔
اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔